बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। हमने गुज़िश्ता वीडियो में बात की थी कि जनरल रिटायर्ड हमीद गुल मरहूम, उनकी पेशीन गोइयाँ, फिर बहुत बड़ा नाम, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, और पाकिस्तान का नाम इस हवाले से भी रोशन करने वाले दीनी एतबार से। और देखा जाए तो अहमद दीदात के बाद अगर दुनिया इस्लाम में, मैं ज़ाकिर नाइक की बात बाद में करूँगा, डॉक्टर इसरार हैं ऐसे जिन्होंने इस्लाम, जिन्होंने कुरान, जिन्होंने अहादीस की रूह से न सिर्फ मुसलमानों के जो बाहमी इख्तलाफात हैं, धड़े बंदियाँ हैं, उसके बारे में बड़ी अक्ली और दलीली गुफ्तगू कर रखी है, बल्कि डॉक्टर साहब मरहूम ने तो तकाबुल अदियान उसका जायज़ा लेते हुए बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं कि जिसको बंदा सुन के दंग रह जाता है। और यही वजह है कि मिलियंस के अंदर डॉक्टर साहब की वीडियोस अब भी देखी जाती हैं, और मिलियंस के अंदर ही व्यूअर्स जो हैं वो जनरल हमीद गुल साहब का, जिनका हमने गुज़िश्ता वीडियो में जिक्र किया, उनकी वो पेशीन गोइयाँ भी देखते हैं। हमने बात की थी गुज़िश्ता वीडियो में जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब की। मुझे याद है जब वो 6 साल पहले उनका इंतकाल हुआ तो उनके जनाब, मैंने पहले बताया ना कि मेरी गपशप याद अल्लाह उनके साथ बहुत गहरी थी, और जब वो सियासी मैदान में आए तहरीक इत्तेहाद के नाम से, तो मैं उनको डील करता था, बीट रिपोर्टर भी था, बल्कि क्या ले बनाने वालों में भी मुझे वो कहते थे तुम ही शामिल है नाल ना, क्योंकि मशवरे करते थे। मोहम्मद अली दुरानी साहब हों या काजी हुसैन अहमद हों या इमरान खान हो इवन, और हत्ता कि जनाब हाफिज़ मोहम्मद सईद लश्कर तैयबा वाले जो आजकल जेल में हैं, उनके साथ उनकी बहुत दोस्ती थी, और लोग यही कहते थे आइए सही नहीं बनवाइए। हालांकि इशू कुछ और था। जनरल साहब जो थे वो इस्लाम का, दीन का मुताला रोज़ करते थे, और फिर उनके तज़िये जो हैं वो बड़े डाढ़े और गहरे हैं। और जनरल साहब ने तो यहाँ तक भी कहा, और वो वीडियो भी बड़ी मशहूर हुई, कि ईरान जो मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इसराइल के नारे बुलंद करता है और इसराइल की ईंट से ईंट बजा देगा ईरान, हम जो सुनते थे, जनरल साहब ने कहा था ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि वो माजी की और जो हमारी हिस्ट्री है उससे वो लेते थे कि इब्ने सबा जिसने पैदा किए दरारें, जिसने डाली, खलीज हायल की, इस्लाम के अंदर खुलफा के नाम पे इख्तलाफी नोट पैदा करवाए, एक धड़ाई अलग से बनवा दिया, वो ईरान जो इसराइली पॉलिसीज़ को टो करता है, तो ज़रूर कहता है ओए मर्ग बर, ओए ऐसी चुक के रख देंगे, तुन के रख देंगे, वो ज़रूर कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरल साहब का ये कहना है, इसीलिए जनरल साहब को ईरान में कोई पजीराई नहीं मिलती। हालांकि जनरल साहब की गुफ्तगू जहाँ जहाँ जो सुनता है वो उसका कायल होता है। पाकिस्तानियत उनके अंदर थी और मज़हब भी उनके अंदर था। उनके मोतरज़ीन की तादाद भी कम नहीं होगी, उन पर एतराज़ करने वालों की तादाद भी कम नहीं होगी। जो सुर्खी माइल हैं जो, या लिबरल्स हैं, वो तो जनरल हमीद गुल साहब का नाम जो है ना, उन्हें तो ऐसे टक्करता है जैसे अजान हो जाए तो शैतान दौड़ता है। लिहाजा जनरल साहब का नाम ले लें तो उन्होंने रंग ही उड़ जाते हैं। लिहाजा जनरल साहब के जनाजे की बात हो रही थी। जब वो वफ़ात हुई तो जनाजा हुआ, तो उसमें उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब राहील शरीफ वो भी मौजूद थे उस जनाजे के अंदर। और जब वो आए तो सफ़े बनी हुई हैं, आगे मैयत पड़ी है जनरल साहब की, और जस्ते खाकी पड़ा है, और तदफीन से पहले नमाज जनाजा का वक्त है, तो उसमें कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, जनरल राहील शरीफ जिंदाबाद, जनरल राहील शरीफ जिंदाबाद। होते नहीं है हर जगह पे, मौलवियों में ज़्यादा होते हैं जनरलों के नारे लगाने वाले। ये ज़ियाउल हक के दौर में भी हमने देखा है कि जिन्हें मौलवी सी ईवान सदर से निकलते थे और बाहर आके जो है वो दराड़ी काम शुरू कर देते थे कौम के अंदर, और उनके इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए, और ये उसलूब था। तो बहरहाल राहील शरीफ साहब के हवाले से नारे लगे, और मुझे अच्छी तरह याद है जनाब सलमान गनी, जनाब मुजीबुर रहमान शामी, जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी और दीगर लोग, जनाब सज्जाद मीर, ये सारे हम अगली सफ़ में थे जनाजा पढ़ते हुए। मेरे बड़े भाई जनाब जमील फैज़ी एडवोकेट, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, और मुदस्सर फैज़ी एडवोकेट, हम सारे इकट्ठे थे जनाजे में। और हम ख़ास तौर पे मैं और मुदस्सर फैज़ी साहब जो हैं वो अगले इलाकों में, शुमाली इलाका जात में थे। तो जब जनरल साहब के वफ़ात का पता चला और जनाजा है जी कल, तो फिर हम रातों रात वापस इस्लामाबाद पहुँचे उसी जनाजे के लिए। तो उसमें वो
نعرے جی رحیل شریف زندہ آباد، کون بچائے گا پاکستان، رحیل شریف رحیل شریف. تو رحیل شریف صاحب بھی نعرے سنے جا رہے ہیں. اب امام صاحب تیار ہیں نماز جنازہ کے لیے، ادھر نعرے لگ رہے ہیں. اللہ نے ہمت دی تو میں نے اونچی آواز میں کہا کہ یار یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی اینٹی جمہوریت سیمینار نہیں ہے، یہ کوئی سیاستدانوں کو گالیاں دینے کا جنازہ نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا جنازہ نہیں ہے، جنرل حمید گل کا جنازہ ہے. تو اس میں نعرے کس بات کے لگا رہے ہو یار، جنازہ پڑھو. تو مجھے یاد ہے کہ وہ امام صاحب بھی ایک دم ٹھٹک گئے کہ اے کتنی آواز آ گئی ہے. تو راحیل شریف صاحب نے آگے ہو کے یوں دیکھا تو میری طرف جب آنکھوں میں آنکھیں پڑی اور میں بول رہا تھا تو انہوں نے مجھے وہ جو ایک تو فلائنگ کس ہوتی ہے نا یوں والی، انہوں نے مجھے مسکراہٹ جو ہے وہ فلائنگ بھیجی کہ اچھا صافی نہیں باز آندے. لہٰذا یہ واقعہ اس لیے بتا دیا کہ ایسی چیزیں بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. مگر جنرل صاحب کی پیشین گوئیاں وہ اپنی جگہ پہ درست ہوتی نظر آ رہی ہیں. نرم انقلاب کی ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بات کی تھی. تو نرم انقلاب یہی ہوتا ہے کہ قتل و خون کے بغیر، اور پھر ان کا کہنا تھا چشمہ یہی سے پھوٹے گا. تو طالبان نے آ کے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی سے تعلقات کے بگاڑ کے لیے نہیں آئے، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم افغانستان کو ترقی کی راہ پہ لگائیں گے. رشیا اور چین نے پہلے دن ہی کہا کہ ہم تعلقات رکھیں گے اور یہ سفر جاری رہے گا. اللہ کرے اگر یہ سفر جاری رہتا ہے، اگر افغانستان سے یہ دیکھیں نا گوادر سے یوں موٹر وے جا رہا ہے اور ایک خنجراب ٹاپ پہ جا رہا ہے، اور ایک اگر ہمارے کے پی کے سے یا ایون بلوچستان سے افغانستان میں اگر موٹر ویز جا رہے ہوں گے اور اس پہ ہم آگے کئی ریاستوں تک پہنچیں گے، ان کی چیزیں گوادر کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلیں گی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو خنجراب سے پہلے جو ایک ٹرائی اسٹیٹ وہ بنتا ہے اینگل جہاں پہ آتا ہے تاجکستان، قازقستان ہے، قازقستان میں پھر وہاں سے انڈیا بھی ہے، انسان دا پتر بن جائے انڈیا تو کیوں نہیں. اس پوری ترقی میں پورے علاقے کی ترقی ہونی چاہیے. ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل کرو، ظلم بند کرو تو تم بھی ترقی کرو. لہٰذا انڈیا کو سائڈ پہ بھی چھوڑ دیں، پرا سٹ والے. ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہی میں خود واحد ایک ایسا اینکر اور جرنلسٹ ہوں جو جب سے سی پیک کا آغاز ہوا ہے سب سے زیادہ پوائنٹس پہ جا کے میں نے پروگرامز کیے پی ٹی وی پہ اور دیگر چینلز پہ. لہٰذا مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اگر طالبان نے واقعتاً اپنے عوام کا، علاقے کا، خطے کا، ریجن کا خیال رکھا تو انشاءاللہ یہ موٹر ویز جو ہیں وہ جو گہرے پانیوں سے چلیں گے یا کراچی سے چلیں گے تو یہ خنجراب ٹاپ پہ جائیں، قازقستان جائیں یا افغانستان جائیں اور پورے علاقے میں ایک ترقی ہو، خوشحالی ہو. اللہ کرے ایسے سارے معاملات ہوں، اور جو رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں دشمن، اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو بھی ناکام کرے اور ہمیں دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے. ڈاکٹر اسرار صاحب پہ پھر بات رہ گئی. میں جنرل صاحب کو ہی آج میں نے سوچا کہ اس پہ ہی بات کریں. جنرل صاحب چند باتیں اور کہا کرتے تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قصور کے علاقے کوٹرادہ کشن، کچی کوٹھی بھی جسے کہا جاتا ہے، اور اگر آپ لاہور سے کراچی جائیں ٹرین سے تو رائے ونڈ جنکشن کے بعد جو پہلا اسٹیشن آتا ہے وہ ہوتا ہے کوٹرادہ کشن، کوٹ رادہ کشن، جہاں سے یہ نہیں اپنے وزیر داخلہ شیخ رشید ان کے بھی بھائی اور ان کی فیملی بھی وہاں آ کے آباد ہوئی تھی اور ان کے بھائی ایک عرصہ تک وہیں پہ اپنا کام کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے. تو کچی کوٹھی اسے کہا جاتا ہے. تو وہ کوٹ رادہ کشن جو ہے وہاں پہ ایک بچی 7 سالہ آمنہ نام تھا اس کا، اس سے ریپ کیا گیا، پھر وہ زخمی ہوئی شدید اور ہاسپٹل میں تھی. تو جنرل صاحب کو پتہ چلا تو جنرل صاحب خاص طور پہ کسی حکمران کو یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی سیاستدان کے اندر اتنی حمیت اور جو حیا کا عنصر سامنے نہیں آیا تھا. جنرل صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے، جنرل صاحب کی ڈبل کیبن میں بیٹھ کے گیا اور یہ ہم چلے جناب محمد علی دورانی کا لاہور جو گلبرگ آفس تھا وہاں پہ مجھے بلایا جنرل صاحب نے ایک دن پہلے کہ یار صبح آ جانا، اکٹھے چلیں گے اور گپ شپ ہو جائے گی. تو وہ ہم راستے میں گپ شپ بھی کرتے گئے، جو ملک کے اندر چل رہا تھا اس پہ بھی گفتگو ہوئی. تو وہاں جا کے انہوں نے پھر جلسے سے خطاب کیا کوٹرادہ کشن شہر کے اندر، بچی کو ملے، اس کی خدمت کی، اس کی والدین کی، اور یہ کہا کہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیے گا. پھر کوٹرادہ کشن میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے خطاب کیا
کیا تھا کہ یہ ناانصافیاں ختم ہونی چاہیے، اور اگر از خود نہیں کرو گے تو پھر یہ نہ ہو کہ خانہ جنگی کا سما پیدا ہو جائے۔ لہٰذا جنرل صاحب بارہا دفعہ یہ کہتے رہے، اور میں وہی بات کر رہا تھا کہ وہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ خطے کی، بلکہ رشیا کی، امریکہ کی، جرمنی کی، فرانس کی، وہ تمام تر ممالک کی جو ہسٹری تھی، جو تاریخ تھی، اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ اور حیران کن بات تھی کہ وہ اپنی وفات سے چند دن پہلے تک بھی مطالعہ ضرور کرتے تھے، جو لیٹسٹ چیزیں آتی تھی اس کے بارے میں ضرور گفتگو کرتے تھے۔ اب بھی یہ ویلاگ لمبا ہو گیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر پاکستان کے اندر خوشحالی چاہیے، پاکستان کے اندر امن چاہیے، پاکستان کے اندر سکون چاہیے، پاکستان کی اور پاکستانیوں کی غربت ختم کرنی ہے، تو پھر ہمیں بھی ان خطوط پہ چلنا ہوگا جو وڈے کے لیے اور بڑے کے لیے علیحدہ اور غریب کے لیے اور مظلوم کے لیے علیحدہ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے ٹیسٹ کیس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اسلام آباد ہی کی صرف بات کی جائے تو یہاں پہ عثمان کی بات آئی، ویڈیو سکینڈل آیا، مفتیوں کے سکینڈل آئے، بچوں سے ریپ کی باتیں آئیں، پھر یہ نور مقدم قتل کیس آیا۔ اس سب کو دیکھ کے اگر فوری کوئی انصاف مل جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم بھی ایک اچھی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ رہ گئی بات جنرل حمید گل صاحب کی، اس بات کا جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ بائیو میٹرک بیت، اس کی طرف بھی ہم چلیں گے آئندہ، اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی جو پیشین گوئی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح ذلت جو ہے وہ عرب شہزادوں کے ہاتھ آئے گی اور ان کے تاج جو ہے وہ تاراج ہوں گے۔ یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو محفوظ رکھے اور باہمی اتحاد کی توفیق دے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔